أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اے ایمان والو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی جب کہ تم پر لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر کو بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اللہ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے اوپر چڑھ آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور کلیجے منہ کو پہنچ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے وہی پر ایمان والے آزمائے گئے اور وہ سخت جھنجھوڑے گئے۔ غزوہ خندق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے حصے میں خندق کا جو حصہ کھودنے میں آیا تھا اور ایک چٹان بڑی آ گئی تھی جو ٹوٹ نہیں پا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا تھا اور اس سلسلے میں جو معجزہ پیش آیا تھا اس کا تفصیلاً کل کی مجلس میں ذکر ہوا۔ اس سلسلے میں منافقوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جو طعنہ زنی کی جاتی تھی اس کا بھی تذکرہ کل کی مجلس میں ہوا تھا کہ خندق یہی کھودی جا رہی ہے اور آپ کے ساتھی روم اور کسرا اور یمن کے محلات دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو فتح کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے وقت میں صحابہ کرام کا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا سخت امتحان تھا۔ ظاہری اسباب تو ایسے تھے نہیں کہ وہ کسرا اور روم اور یمن کے محلات فتح کرے، لیکن چونکہ ایمان کا یہی سب سے بڑا تقاضا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں خبر دے دے تو پھر اس میں ذرہ برابر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جانشانی میں بہت مشہور تھے، جیسا کہ بہت سارے واقعات سے اس کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر وقت آپ کے اوپر جان نثار کر دینے کو تیار تھے۔ خندق کے موقع پر حضرات صحابہ کرام یہ چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھودنے میں شریک نہ ہو بلکہ ہم ہی پوری خندق کھود ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدوری میں اور اس محنت میں شریک نہ ہو، صحابہ کرام یہ چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام کی طرف
खंडक खोदने में मशगूल रहे। इस सिलसिले में सबसे बड़ी वजह ये बतलाई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम की दिलजोई करना मकसूद था। नीज उम्मत को ये तालीम देना भी मकसूद था कि चाहे कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसको अपने छोटों के काम में हाथ दिखाना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू को अगर देखा जाए तो कोई न कोई पहलू उम्मत के लिए किसी न किसी तालीम का जरिया हुआ है। यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंडक के खोलने में जो हिस्सा लिया, एक तरफ काम करने वालों की हिम्मत अफजाई करना है, इनकी दिलजोई करना है, और दूसरी तरफ ये बतलाना मकसूद था कि मैं नबी हूँ लेकिन मेरा सुलूक तुम्हारे साथ आवाम की तरह ही रहेगा। अगरचे बाज़ मामलात में मुझे अल्लाह ने बहुत सारे इम्तियाज़ात से नवाजा है, लेकिन जब इस तरह का उमूमी काम आएगा तो फिर इसमें मेरा रवैया भी आम इंसान की तरह ही रहेगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही रही कि चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन इसको चाहिए कि वो छोटों के काम में हिस्सा दे और वो छोटों के काम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए खंडक के खोदने में हिस्सा लिया। और नंबर 2 के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ये से, जहां पर आपने जो कुदाल की एक ज़र्ब, दूसरी ज़र्ब और तीसरी ज़र्ब लगाई थी, जिसकी बिना पर वो चट्टान टूट गई थी, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयत करीमा पढ़ी थी, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमाति व हुवस समीउल अलीम, ये आयत करीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। हज़रत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई मुश्किल हालात पेश आए, तो उसको दूर करने के लिए इस आयत का विर्द करना बहुत मुजर्रब है, बहुत मुजर्रब नुस्खा है। लिहाजा आखिरी पारे के बिल्कुल शुरू के अंदर ये आयत करीमा मौजूद है। इसलिए अगर कोई मुश्किल पेश आए, कोई मुश्किल हालात पेश आए, तो उस मौके पर इस आयत का विर्द किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुश्किल को दूर फरमा देंगे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इतनी बड़ी चट्टान आई कि जिनका तोड़ना दुश्वार था, आजिज हो गए थे सहाबाए किराम, हत्ता के औजार भी टूट गए थे तोड़ते तोड़ते, लेकिन जब हुजूर ने ये आयत करीमा पढ़ते हुए जब कुदाल लगाया तो उसकी बिना पर वो चट्टान टूट गई। इसलिए इस आयत का पढ़ना ये बहुत मुजर्रब बताया जाता है। नंबर 3 के ऊपर सहाबाए किराम के हिस्से में जो खंडक खोदने का हिस्सा आया था, जब एक सहाबी या एक जमात अपना हिस्सा खोद डालती थी तो ये नहीं कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती वो जमात कि भाई हमारे दिन में जितना काम था इतना काम तो हो गया, या हमारे दिन में जितनी ड्यूटी थी वो ड्यूटी तो पूरी हो गई। नहीं, बल्कि सहाबाए किराम के अंदर ईशार का जज्बा बहुत ज्यादा था। अगर एक जमात अपना हिस्सा खोदने से जल्दी फारिग हो जाती तो वो दूसरी जमात के पास फौरन पहुंच जाती थी और वहीं पर इनके साथ लेकर इनके काम के अंदर और इन्हें खोदने के अंदर शरीक रहती थी। ये सहाबाए किराम का ईशार था। इसीलिए तो इतनी बड़ी खंडक जो 5.5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर है, सिर्फ 6 दिन के अंदर सहाबाए किराम ने इसको खोद डाला।
بہت مشکل کام ہے، کوئی ایسا کام ہے نہیں۔ صرف اتنی بڑی خندق، گہرائی بھی 5 گز سے زیادہ گہری تھی اور لمبائی بھی 5 سے 5.5 یا 6 کلومیٹر، 3.5 میل تھی، یعنی 5.5 یا 6 کلومیٹر کی خندق صرف 6 دن کے اندر کھود ڈالی ہے۔ صحابہ کرام کی اسی جدوجہد اور کوشش اور ایک دوسرے کی مدد کے نتیجے میں اتنی بڑی خندق صرف 6 دن کے اندر کھود ڈالی ہے۔ اسی خندق کے دوران پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھا تو ان کو احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھوک کا اثر ہے، شدت سے آپ کو بھوک نے متاثر کیا ہے، آپ کے اوپر بھوک کا اثر دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اوپر پہنچے اور اپنے اہلیہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ صرف 1 صاع جو موجود ہے۔ 1 صاع مراد 3.5 کلو جو آج کے زمانے کے تقریباً ہوتے ہیں، لہذا 1 صاع جو گھر کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس کو پیس اور اس کا آٹا بنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت ہانڈی میں رکھ کر آگ کے اوپر رکھا تو ادھر بھی 1 صاع جو یعنی 3.5 کلو جو اس کا آٹا بنا رہی ہے اور نمبر 2 کے اوپر ادھر بکری کاٹ کر بچہ کاٹ کر اس کا گوشت حضرت جابر نے ہانڈی کے اوپر رکھا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھنا حضور کے پاس تو بہت بڑا مجمع موجود ہے، صحابہ کرام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ تو موجود ہے، اس لیے آپ اکیلے تنہائی میں حضور کو لے کر چلے آنا، اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنا کھانا تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہذا خاموخواہ میری پریشانی ہوگی، مجھے رسوا مت کرنا۔ یہ ان کی اہلیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے رسوا مت کرنا، کھانا اتنا ہی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے حضور کو تنہائی میں بلا کر آپ سے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا، واقعہ بیان کیا کہ اس طرح گھر کے اندر کچھ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے لیکن مقدار اتنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر کے اوپر دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کے اندر اعلان کیا کہ چلو حضرت جابر کے گھر کے اوپر دعوت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کے اندر کہا کہ بہت بڑی مشقت کے اندر ڈال دیا، بہت حیران ہو گیا، میں تعجب کرنے لگا کہ کھانا اتنا ہے اور حضور تمام کو دعوت دے رہے ہیں اور ادھر گھر والوں نے اہلیہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے رسوا مت کرنا، اور وہاں جا کر ہوگا کیا؟ بہت پریشان ہوئے، بہت حیران ہوئے۔ اس موقع پر ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر کے اوپر پہنچے اور اہلیہ سے کہا کہ اس طرح کا حضور نے اعلان کر دیا ہے تو حضرت جابر کی اہلیہ نے کہا کہ تم نے مقدار بھی بتلائی تھی یا نہیں کہ کھانے کی مقدار کتنی ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ ہاں میں نے کھانے کی مقدار بتلا دی تھی کہ اتنی ہی مقدار ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو اس موقع پر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حضور کا مسئلہ ہے، وہ حضور مالک ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہے کریں۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب یہ اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ اپنی اہلیہ سے کہنا کہ آٹا گوندے رکھے، یعنی آٹا پیس کر اس کی روٹیاں بنانا ابھی شروع نہ کرے، اور حضرت جابر سے یہ بھی کہا کہ جو ہانڈی رکھی ہے آگ کے اوپر اس ہانڈی کو اتارنا مت، نیچے مت اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ بہت بڑی جماعت تقریباً 1000 صحابہ کرام کی تعداد بتلائی جاتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اوپر جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب گھر کے اوپر پہنچے تو حضرت جابر سے کہا کہ آپ کی اہلیہ کے پاس سے وہ آٹا جو گوندا ہوا ہے وہ آٹا لاؤ۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آٹا آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے اپنا روح ابالا، اس آٹے کے اندر ڈالا اور اس کے بعد پھر برکت کی دعا دی، اور پھر حضرت جابر سے کہا کہ اپنی اہلیہ کو کہو کہ کسی ایک اور عورت کو بھی بلا دے اور وہ روٹیاں بنانا شروع کرے۔ دوسری روایتیں ہیں کہ حضرت جابر سے کہا، اور وہ ہانڈی جو موجود تھی اس کے اندر بھی آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پھر کہا کہ اس کو وہیں پر رہنے دینا اور سالن نکالتے جانا اور برکت کی دعا دی۔ چنانچہ ادھر روٹیاں پکانا شروع ہوئی اور ادھر سالن نکالنا شروع ہوا۔ ایک تیسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے سالن نکالتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے سالن تقسیم فرماتے تھے، اور ایک دوسری روایت جیسا کہ بیان کی کہ سالن وہیں پر موجود تھا، نکالنے والے حضرت جابر کی اہلیہ بھی وہی نکال رہی تھی۔ خیر مختلف روایات ہیں۔ چنانچہ پورے مجمع میں کھا لیا۔ ادھر روٹیوں کے اندر روٹیاں بنانے میں جتنا آٹا تھا اس میں سے ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی، آٹا ویسا کا ویسا۔ پوری جماعت نے 1000 کی جماعت تقریباً موجود تھی، پوری جماعت نے کھایا، لیکن آٹا ویسا کا ویسا موجود تھا، سالن بھی ویسا کا ویسا موجود تھا۔ پوری جماعت نے کھا لیا، حتیٰ کہ گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھایا، آس پاس کے اندر پڑوس کے اندر بھی تقسیم کیا۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ آس پاس کے جو گھر تھے اس گھروں کے اندر بھی تقسیم کیا، لیکن کھانا ویسا کا ویسا موجود تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دوسرا ظاہر ہوا اس موقع پر کہ کھانے کے سلسلے میں تمام کی دعوت ہو چکی تھی۔ جب خندق کھول دی گئی 6 دن کے بعد خندق کا واقعہ پیش ہے، خندق کھول دی گئی، ادھر سے احزاب ہوا ہے، یعنی وہ لشکر جو تھا وہ اس احزاب کے اس خندق کے ادھر آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل سینا کے پاس موجود تھے، آپ نے اپنی پشت جبل سینا کی طرف کی اور آپ نے پھر شب بندی فرمائی، یعنی صحابہ کرام کی صفیں لگائی، جبل سینا کی طرف کی، یعنی جو وہ جبل سینا کی طرف تھی، اور پھر آپ نے اس طرف سب بندی لگائی، سب بنائی، اور جو لشکر موجود تھا وہ خندق کے ادھر یعنی ادھر کنارے کے اوپر موجود تھا، اور صحابہ کرام مدینہ کے اندر جبل سینا کی طرف پشت کیے ہوئے موجود تھے۔ اسی کے اندر ایک نیا اور واقعہ پیش آیا کہ بنو نذیر کا جو سردار تھا خبیب بن اخطب، جن کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہے۔ خیر تو یہ بنو نذیر کے جو سردار تھا خبیب بن اخطب، وہی سب سے آگے آدمی تھا، اسی نے مکہ
کفاروں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا تھا اور اسی نے تمام کو جمع کیا تھا. یہی سر فہرست تھا, اسی کا سب کام تھا. یہی ہوئی ابن اختر, اسی کا سب کام تھا اور اسی نے تمام کو جمع کیا تھا. اس کو یہ سوچا کہ مدینہ منورہ کے اندر ابھی بھی ایک یہود کا قبیلہ موجود ہے, بنو قریظہ, اور اس کا سردار کعب بن اسد ہے. لہذا اس کے پاس پیغام بھیجا جائے اور ان سے کہا جائے کہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. چونکہ بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھا قبیلہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے سے پہلے اس بنو قریظہ کے سردار کے ساتھ صلح کر لی تھی, معاہدہ کر لیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گہری نظر تھی. ایک کمانڈر کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل درجے کے موجود تھے. اس لیے حضور نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر جو یہود کا ایک قبیلہ موجود تھا بنو قریظہ, اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی تھی. اس بات کے اوپر صلح کر لی تھی کہ آپ اگر کسی کی ہماری لڑائی ہو جائے تو آپ سامنے والے کی مدد نہیں کریں گے, اور اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے تو ہم آپ کی مدد کریں گے. اس طرح صلح نامہ لکھا گیا اور اس کے اوپر دستخط بھی ہو چکے تھے. اور حذیفہ ابن اختر نے جو بنو نذیر کا سردار تھا, اس نے بنو قریظہ کے سردار کے پاس پیغام بھیجا کعب کے پاس کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن یہ کعب جو سردار تھا بنو قریظہ, اس نے انکار کیا کہ نہیں, میں نے محمد کے ساتھ صلح کر لی, اس لیے میں اب شکنی تو نہیں کر سکتا. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود پہنچا بنو قریظہ کے پاس, خود پہنچا, یعنی کعب کے پاس خود پہنچا. جب کعب کو پتا چلا کہ حذیفہ یعنی بنو نذیر کا سردار آیا ہوا ہے تو اس نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر دیا. یعنی بنو قریظہ نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر دیا. وہ باہر سے اصرار کرتا, دستک دیتا, لیکن یہ آدمی یعنی کعب ابن اسد کہتا رہا کہ نہیں, میں نے عہد کر لیا ہے, اور آج تک جب بھی میں نے محمد سے کوئی معاہدہ کیا ہے تو میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے معاہدے کی عہد شکنی کی ہو. یعنی جب بھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہے کبھی بھی آپ نے معاہدے کو نہیں توڑا. اس لیے آج بھی جب موقع ہے تو میں بھی ان کے معاہدے کو نہیں کروں گا. لیکن وہ جو کہ پکا یہودی تھا, وہ بنو قریظہ کا جو بنو نذیر کا جو سردار تھا حذیفہ بن اختر, وہ بار بار اصرار کرتا رہا, حتیٰ کہ اس کو عار دلانے لگا, شرم دلانے لگا, اور خیبر کے جو باغات تھے اس باغات کی لالچ دینے لگا. تو جس کے نتیجے میں اس نے قلعے کے دروازے کو کھول دیا. یعنی بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے دروازے کو کھول دیا. وہ پہنچا اس کے پاس اور پہنچ کر کہنے لگا کہ دیکھ خیبر کے جو باغات ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے. طرح کی لالچیں دے کر پھر اصول آزاد یعنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ شامل کر لیا. جب اس بنو قریظہ کے سردار نے اس طرح عہد شکنی کر دی اور اس نے اپنے دوسرے سرداروں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے اس طرح بنو نذیر کا جو سردار آیا تھا ہم اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے, تو دوسرے سرداروں نے بھی اس کعب کو بہت ڈانٹا کہ تم نے بہت برا کیا, ہمارا
افضل ہوا تھا اور تمہیں افضل کیوں کیا؟ حالانکہ محمد کے بارے میں آج تک ہماری عقل سیکھنی ہوئی نہیں ہے ان کی طرف سے، تو تمہیں کیوں افضل کو چھوڑ دیا؟ اس طرح بہت ملامت کی دوسرے سرداروں نے، اس کے بعد اس کو ملامت ہوئی کہ ہاں میں نے بہت غلط کام کر لیا، لیکن اب کیا کرے؟ اب تو معاملہ ٹوٹ چکا تھا، دروازہ کھول دیا تھا، معاملہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے راستہ کوئی خالی نہیں، گھر سے نکل گیا تھا۔ چنانچہ وہی بنو قریظہ بھی اسی آزاد کرے دوسری باتیوں کے ساتھ مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ بنو قریظہ جو مدینہ منورہ میں موجود ہے اس نے بھی عہد کو توڑ دیا ہے، یعنی ہماری جو صلح ہوئی تھی اس صلح کو اس نے توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس کا بہت صدمہ ہوا، اس لیے کہ ادھر خندق کے ادھر وہ لوگ موجود تھے اور خود مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے آگوشی کر دی، تو اب بچاؤ کی تدبیر کس طرح ہو سکتی ہے؟ بچاؤ کے لیے تو وہی سب کچھ کیا تھا کہ خندق کھودی گئی تھی، اتنی محنت کی گئی تھی، لیکن اب وہی کے وہی دشمن مدینہ کے اندر بھی موجود ہے، تو پھر اس خندق کا فائدہ کیا ہوگا؟ اندر تو موجود ہے دشمن، کس طرح بچاؤ کی تدبیر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس کا بہت صدمہ ہوا، انتہائی درجے کا صدمہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اور فکر کے بعد پھر بچاؤ کی تدبیر آپ تلاش کرنے لگے۔ انشاءاللہ آئندہ ایسا